بات آپ تک دور دراز کا سفر کر کے آئی ہے تاکہ حق بات کو آپ تک پہنچایا جائے، حق کی دنیا میں آپ کو لایا جائے اور آپ کو اسلام پر جینے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا جائے۔ اللہ واسطے آپ مارکیٹ میں اپنا وقت نہ گزاریں، آپ پنڈال میں آئے، یہ ساری تیاریاں صرف آپ کے لیے، آپ کی راحت کے لیے، آپ کے آرام کے لیے ہے۔ یہاں آئے اطمینان و سکون کے ساتھ علماء کرام کے بیانات کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ محترم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، نوجوانوں اور بزرگوں، علاقے کا باخیر ادارہ مدرسہ اشرف العلوم کا یہ 100 سالہ اجلاس، اس میں کثیر تعداد میں ملک کے گوشے گوشے سے اور صوبے کے گوشے گوشے سے علماء اور اہل علم اور دیگر احباب تشریف لائے۔ اللہ پاک اس اجلاس کو قبول فرمائے، اس کے اچھے اثرات مرتب فرمائے اور نظر بس سے اس کی حفاظت فرمائے۔ بزرگوں کا حکم ہوا، میں کانپور سے چل کے یہاں حاضر ہو گیا، آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ کل سے آپ ملک بہت مقتدر علماء کو سن رہے ہیں اور کل تک آپ کو سننا ہے۔ میں بھی حاضر ہو گیا، دعا فرمائیے اللہ کچھ کام کی باتیں کہلا دے جو میرے لیے بھی مفید ہوں اور آپ کے لیے بھی مفید ہوں۔ اس وقت کچھ سیدھے سیدھے الفاظ میں مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ ہمارا ایک مزاج بن گیا کہ اگر پروگرام میں، بیانات میں، جوش میں اور جذبے میں اسلام دشمن طاقتوں کو للکارا جائے، حکومتوں کو للکارا جائے، ان کی غلط پالیسیوں پر ان کو چیلنج دیا جائے تو ہمیں بہت مزہ آتا ہے اور ہم سمجھتے کہ ہاں یہ دھاکہ بولنے والا تھا، یہ تھا بہت بڑا مجاہد، اس نے سنائی ہے کھری کھری۔ اور اگر کبھی اپنا جائزہ لینے ہم بیٹھ جائیں کہ سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر، تو پھر کیا دل میں خیالات آتے ہیں ہر آدمی خود جانتا ہے۔ میرے اس تھوڑی دیر کے مخاطب آپ ہیں، نہ حکومتیں ہیں، نہ ملک کی حکومت ہے، نہ عالمی پیمانے پر وہ حکومتیں ہیں جن کو ہم نے اسلام دشمنی، رجسٹرڈ اسلام دشمن مان رکھا ہے۔ ہمارا اس وقت موضوع بحث ہم ہیں اور آپ، جو کہیں گے ہم اپنے کو پہلے کہیں گے اور اس وقت سے آپ سے کہیں گے۔ دو باتیں ہمیشہ کے لیے ذہن میں بسا لی، وہ دونوں باتیں تقریباً ایک ہیں۔ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، قرآن مٹنے کے لیے نہیں آیا، وہ دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا۔ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، وہ دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا۔ ظاہر بات ہے، قرآن اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن بھی قیامت تک رہے گا،
اسلامی شریعت بھی قیامت تک رہے گی، اللہ کی وحدانیت قیامت تک رہے گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور ختم نبوت و ختم رسالت قیامت تک رہے گی۔ اگر ہمارے ذہنوں میں یہ کوئی بات کہیں سے ہے کہ جب فلاں آ جائیں گے تو اسلام مٹ جائے گا، فلاں آ جائیں گے تو دین مٹ جائے گا، مذہب مٹ جائے گا، فلاں آ جائیں گے تو قرآن مٹ جائے گا، فلاں آ جائیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مٹ جائے گی، اگر کہیں حالات اور پروپیگنڈے سے اور مختلف کارروائیوں کو سامنے رکھ کر کسی گوشے میں لے کر ہمارے دل میں دماغ میں یہ بات آئی ہے تو جتنی جلد ہو سکے اپنے دماغوں سے یہ بات نکال دی۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ میں اپنے طرف سے دین مار کے نہیں کہہ رہا، چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور ہزاروں مرتبہ آپ نے سنی ہو، کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ کائنات کے مالک نے رب العالمین نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ کائنات کے مالک اور رب نے اس پاک کلام کی حفاظت کا خود وعدہ ہی نہیں کیا، اپنے ذمہ لیا ہے۔ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو رب العالمین سے ٹکرا سکے اور اس کے اس پاک کلام کو مٹا سکے؟ اور جب قرآن قیامت تک کے لیے ہے تو تشریح ہے قرآن، اور جس عظیم شان ذات پر نبیوں کے سردار آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، آپ کی ذات، آپ کی نبوت، آپ کی تعلیمات، آپ کی سنت، آپ کے فرمودات و فرامین، یہ بھی قیامت تک کے لیے ہے، یعنی اسلامی شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ کہنے کو کہا جا سکتا ہے خلاف اسپین میں ہم نے 1000 سال تک حکومت کی اور ایک دور وہ آیا کہ وہاں سے ہم مل گئے۔ روس کے ان ریاستوں میں ہم نے اتنے زمانے تک حکومت کی اور وہاں پر بڑے بڑے محدث مفسر فقہا پیدا ہوئے، لیکن ایک دور آیا کہ وہاں پر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں بچا۔ تو میری گستاخی کی معافی کے ساتھ میں یہ بات کہہ دوں، تاریخ پڑھ لی جائے، اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں اتنے عظیم اجلاس میں آپ 3 دن کے لیے آئے ہیں تو کچھ لے کر، کچھ طے کر کے، کچھ عہد کر کے اٹھیں گے تو انشاءاللہ آنا ہمارا مزید مفید ہوگا۔ آنا تو مفید ہے ہی، اور ہم کام کے بن جائیں۔ دنیا کی تاریخ پڑھ ڈالیے، کئی بچے ہیں کہ اسلام اسپین سے مٹ گیا، اسلام رشیا سے مٹ گیا، لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو دل میں بسا لیجیے۔ میں نے ابھی کہا اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، پھر کیسے مٹ گیا؟ اسلام نہیں مٹا، ہم نے مسلمان ہو کر، اسلام کے دعوے دار ہو کر پہلے اپنی زندگی اور اپنے گھر سے اسلام کو باہر نکالا ہے، تب ہم کو اللہ نے نکالا۔ پوری تاریخ پڑھ ڈالی۔ مسلمان رہتے ہوئے نہ کبھی مٹا ہے نہ دنیا اس کو مٹا پائی۔ ہاں، ہم نے خود ہی قرآن سے اپنے کو الگ کر لیا، نام قرآن کا لیا، نبی سے اپنے کو الگ کر لیا، نام نبی کا لیا، شریعت سے اپنے کو الگ کر لیا، نام شریعت کا لیا۔
ایمان بنیاد ہے جنت میں جانے کی. اعمال ایمان کی حفاظت کا ذریعہ. اللہ نہ کرے کہ ہمارے عمل میں کوتاہی ہو, نماز روزے میں کوتاہی ہو, اللہ نہ کرے. اللہ ہزار مرتبہ لاکھ مرتبہ توبہ. لیکن پھر بھی اگر عمل میں کچھ کوتاہی ہو گئی, لیکن اس کوتاہی کی وجہ سے شیطان نے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال پایا, وہ ہم اپنا اگر ایمان بچا کر چلے گئے تو ایک نہ ایک دن جنت ملے. چاہے ہمارے کسی عمل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, چاہے پیغمبروں کی سفارش مل جائے, چاہے ولیوں کی, بزرگوں کی, حافظوں کی, عالموں کی سفارش مل جائے, نیک بندوں کی سفارش مل جائے, ہمارا کوئی عمل کام آ جائے, ماں باپ کی دعائیں مل جائیں. یہ سارے ذریعے ہیں انسان کے گناہوں کی معافی اور اللہ کی رحمت کے متوجہ کرنے. اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے. بے شمار واقعات ہیں کہ کتنے بڑے بڑے گنہگار, فاسق, فاجر چھوٹے چھوٹے عمل کی بنیاد پر اللہ نے ان کو جنت میں پہنچانے کا فیصلہ کر دیا. تو اعمال میں خدا نہ کرے اگر کوئی کوتاہی ہوئی آخری درجے میں, وہ بھی بہت سخت ہے کہ جہنم میں ڈال کر کے صفائی کروا کر, دھلائی کروا کر. غور سے سنے یہ بات, ایمان والا جو ایمان بچا کر دیا وہ جہنم میں ذلیل کرنے کے لیے نہیں ڈالا جائے گا, وہ جہنم میں پاک صاف کرنے کے لیے ڈالا جائے گا تاکہ سزا بھگت کر اور پھر وہاں سے نکال کر آگے حیات میں نہلا کر اور ان کو صاف ستھرا کر کے جنت پہنچا دیا جائے گا. اعمال میں کوتاہی ہو گئی تب بھی ایک نہ ایک دن جنت ملے گی, لیکن اگر ایمان میں کمی آ گئی تو جنت کا منہ دیکھنے کو نہیں ملے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ شیطان اعمال سے مطمئن ہو گیا, اس نے ایمان پر ہاتھ ڈالا. اور ہماری صورتحال یہ ہے اکثریت کی, جو بات کہی جاتی ہے اکثریت کی, سب کی بات نہیں, کہ آج صورتحال ہم کو ایمانیات کا علم نہیں, عقائد کا علم نہیں. عوام کی بات کر رہا ہوں کہ کیا کیا اسلامی عقیدے ہیں جس سے انسان ایمان والا بنتا, علم نہیں, اور نہ اس کو حاصل کرنے کی طلب ہے. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, اگر میں پوچھ لوں کہ عقیدے کی کوئی کتاب ہمارے جوانوں نے, ہمارے بزرگوں نے, ہمارے گھر کے خواتین نے عقیدے کی کوئی کتاب پڑھی, مسائل کی کوئی 8-10 صفحے کی بھی کتاب پڑھی, بہت کم تعداد ہوں گے, کچھ لوگ ہوں گے. اور ستم بالا ہے ستم یہ کہ اگر بچپن میں مکتب میں ہم کو کوئی کتاب پڑھائی گئی عقیدے کی اور کچھ مسائل پڑھائے گئے تو بڑے ہونے کے بعد وہ بھی بھول گئے. بچپن میں مکتب میں بچوں کو کلمے یاد کرائے جاتے ہیں, پہلا کلمہ, دوسرا کلمہ, تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ, پانچواں کلمہ. لیکن وہی بچہ جس نے مکتب میں 5 کلمے یاد کیے وہ بڑا ہو گیا اور بڑے ہونے کے بعد اپنے کاروبار سے جڑ گیا, دیگر تعلیم سے جڑ گیا. تو اب اسی نوجوان سے پوچھو جو بچپنے میں جس نے 5 کلمے یاد کیے تھے, آج اس سے پوچھئے 20 سال کے بعد, 25 سال کے بعد, تو اس کو کلمے یاد نہیں. ہماری یہ ترقی ہے کہ بچپن میں یاد کرنے کے بعد کلمے ہم بھول گئے, اور اگر سینے سے یاد ہی نہیں کیا تو اس قرآن کی محفل, عظمت قرآن مدرسے کے جشن 7 سالہ کے موقع پر ہم اپنا جائزہ لیں کہ اب ہم نے قرآن کتنا پڑھا, ہم نے دین کتنا سیکھا, ہم نے عقیدے کتنے پڑھے, ہم نے قرآن کتنا صحیح کیا. 30 پارے کا قرآن, ایک پارہ بھی ہم نے صحیح کیا. ہاں, امریکہ کو پھنسوا لیجیے تو امریکہ اسلام کا دشمن, اسرائیل اسلام کا دشمن, عیسائی نصرانی اسلام کا دشمن, فلاں فلاں اسلام کا دشمن, یہ کہلوا لیجیے ہم سے. ٹھیک ہے, وہ ہو جاتے ہیں دشمن, لیکن کیا کسی نے پابندی لگائی تھی کہ اگر قرآن صحیح پڑھو گے تو پڑھنے نہیں دیں گے؟ ہم اپنا جائزہ لیں. تم نے اگر مسئلے سیکھے تو بہت برا حال ہوگا. ہم اپنا جائزہ لیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری نبی. آپ کو خالی
نبی ماننے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین اور آخری نبی ماننا کہ آپ کی نبوت قیامت تک چلے گی. یہ اسلام کے بنیادی عقیدے. اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے اور آخری نبی نہ مانے، پوچھو علماء کرام جو مسلمان نہیں. پورا قرآن مانے، خالی ایک آیت کا انکار کر دے. 6665 آیتیں ہم مانتے ہیں، ایک آیت کا انکار کر دے. آپ بتلائیے ایک آیت کا انکار کرنے کے بعد مسلمان بچے گا؟ وہ نہیں بچے گا. قرآن کی ساری رکعتیں مانے، خالی ایک رکعت کا انکار کر دے یا خدا نہ خواستہ اضافہ کر دے. فجر کے فرائض میں 2 فرض ہیں 2 سنت. کوئی نماز کی بڑی فضیلت سننے کے بعد جوش میں آ جائے کہ صبح صبح بڑا سہانا وقت ہوتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں. رات کو مولانا صاحب کو بیان سنا نماز کی یہ فضیلت، لہذا آج سے فجر کی نماز ہم بجائے 2 پڑھنے کے 4 پڑھیں گے. تو آپ کے نزدیک کیا بہت بڑا عبادت گزار ہوگا نا. فجر کی نماز فرض، سنت کی بات نہیں کر رہا. اگر وہ 2 کے 4 پڑھے تو بہت شاباشی آپ دیں گے. ظہر کی فرض 4 کی جگہ 6 پڑھے کہ صاحب نماز کی بڑی فضیلت ہے، مزہ آ گیا. بچی چاہتا ہے دن بھر نماز پڑھتے رہو، تو نفلیں پڑھتے رہے ٹھیک ہے، لیکن کہ فرض نماز کو آپ نے 2 کے 4 کر دیے یا کچھ نہیں کیا کہ بھائی مغرب میں یہ 3 سمجھ میں نہیں آتی، اس کو تو کم سے کم 4 کر ہی دیں، جوڑا لگا دیں اس کا. آپ جان سکتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ حرکت کی اور سمجھانے کے باوجود نہ مانا، ان علماء سے پوچھو ایمان سے باہر ہو جائے گا. اس لیے کہ شریعت میں کمی اور زیادتی کا اختیار کسی کو نہیں. ایمانیات سے متعلق یہ ماننا ضروری. ہاں عمل میں کوتاہی ہے، نماز نہیں پڑھی سوتے رہ گئے، لیکن یہ ماننا فرض ہے. صاحب فجر کی 2 رکعتیں فرض ہے، ظہر میں 4 رکعتیں فرض ہے، عصر میں 4 رکعتیں فرض ہے، مغرب میں 3 رکعتیں فرض ہے، عشاء میں 4 رکعتیں فرض ہے. یہ ماننا ضروری. لیکن ماننے کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ ماننا. لا الہ الا اللہ پڑھا ہم نے، کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں. اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، رائی کے دانے کے برابر شریک نہیں. عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اور 1 کے 3 بنا دیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کو. یہودیوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کی اولاد ہے. مگر عیسائیوں نے بھی اللہ کا بیٹا ثابت کیا اور یہودیوں نے بھی اللہ کا بیٹا ثابت کیا. اس حوالے سے ہم نے کوئی سبق پڑھا؟ کیسا ماننے والے علماء توجہ دیں جو میں کہنے جا رہا ہوں. صورتحال یہ ہے کہ بے خیالی میں اسکول اور کالج میں پڑھنے والے قراءت، عیسائیوں کی علامت ہے قراءت سنی، دیکھا نہیں دیکھا، ان کے جتنے بھی چرچ ہوں گے، ان کا جہاں بھی مشن اسکول ہوگا اسپتال ہوگا وہاں پر قراءت بنا ہوگا، سنی کی نشانی. حتیٰ کہ ان کے پادری جب کسی پروگرام میں آتے ہیں ایسے تو پینٹ شرٹ پہنے ہوتے ہیں، اپنا جبہ پہنتے ہیں تو جبے میں ان کے قراءت بنا ہوا ہوتا ہے. وہ اپنے گلے میں سلیب کی چابی ڈالے رہتے ہیں، سلیب قراءت، سلیب کی ڈالے. اس بات کی علامت ہے. مسلمان بچوں سے پوچھو، مسلمان جوانوں سے پوچھو، بے دھڑک کہتے ہیں میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. تب یہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت کی نشانی. علماء بھی کبھی کبھی کہتے ہیں، سب کی بات تو نہیں کر رہا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوم نہ قتل کر سکی نہ سولی پر چڑھا سکی. قرآن کا، حدیث کا، اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور قرب قیامت کو دنیا میں اتریں گے. اس کی پوری تفصیلات ہے اور اتنی تفصیلات ہیں کہ اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں تعویلات کرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے اور نزول کا انکار کرے تو ایمان سے باہر ہو جائے، ایمان سے باہر ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع
جسم کے ساتھ اللہ پاک نے آپ کو آسمان میں اٹھایا. اگر قرب قیامت آپ دنیا میں آئیں گے, یہ اسلام کی ضروریات میں سے اتنی احادیث ہے اس پر, اس کا انکار کفر ہے. لیکن دھڑکتے سے آپ پوچھئے بچوں سے, اسکول میں جانے والوں سے, ہمارے گھر میں ماؤں نے, باپ نے اپنے بچے کی تربیت کی, درد کہتے تھے قراءت کیا سنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سولی کی نشانی. عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے ہی نہیں ہے تو سولی کی نشانی کہاں سے ہو گئی؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اچھوں کو کہتے سنا ہے میں نے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے ہی نہیں. یہ تو عیسائیوں کی ذاتی ہے, ان کا اپنا عقیدہ جھوٹ ہے, اسلام کے, قرآن کے, حدیث کے خلاف ہے. تو اب یہ قیاس, یہ سولی کی نشانی نہیں, یہ کہنا چاہیے کہ عیسائیوں کی گڑی ہوئی کہانی ہے. حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان کو اٹھائے گئے. قرآن نے صاف اعلان کیا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. اتنے الفاظ اللہ نے قرآن میں, پوری تفصیل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آ رہا ہے. اور احادیث مبارکہ میں اس کے مطلب تشریحات. اور ایک بات اور یاد رکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی لفظ کی تشریح فرما دے, صحابہ تشریح فرما دے, نبی نے کہا کہ اس کے یہ معنی, تو اب دنیا میں کسی بھی فتنہ ور کے سامنے اس سے لفظی بحث نہیں کی جائے گی. ایک ایک لفظ کے چار معنی ہیں. اب فلان مجھے قرآن کے معنی نکالنا چاہتا ہے اور لغت لے کر بیٹھ کے سمجھاتا ہے کہ صاحب قرآن کی یہ معنی بحث کر رہے, آپ کہہ رہے یہ معنی, وہ کہہ رہے یہ معنی. مثلاً قادیانی کیا کرتے ہیں؟ علماء کرام جب بحث کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انی متوفی کا بھی بحث کر رہے ہیں. وہ وفات کے معنی صاحب موت آ جانا, خالی روح گئی جسم نہیں گیا, اور ہمارے آج بھی بحث کر رہے ہیں اس سے. اب سمجھنے والا, سننے والا سمجھ رہا ہے ارے یہ کوئی علمی بحث ہے, یہ کوئی علمی بحث ہے. سوال یہ ہے کہ سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں. قرآن نے کہا, اس کی تشریح نبی کا فرمان, نبی کی 20 حدیثیں تواتر کے درجے میں پہنچتی ہیں. جب وہاں صاف کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان کو اٹھائے گئے, تو اب اس لفظی بحث کا مطلب کیا ہوگا؟ اس لفظی بحث کا کیا مطلب, کیا رزلٹ ہے؟ نبی کی تشریح کر دینے کے بعد, صحابہ کو اس کے سمجھ دینے کے بعد, اب کیا مطلب ہوا کہ لفظی بحث کی جائے؟ ہم کو بھی شیخ ہوتا ہے زبردستی بحث کرے. ہاں, بحث کا موضوع چننا چاہیے کہ بحث کس انداز سے کی جائے, وہ اپنی الگ جگہ. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریحات فرما دیں. ابھی عقیدے کی بات ہے, لیکن ہمارا بچہ اسکول جا رہا ہے, اس کو ہم نے گھر میں نہیں پڑھایا. بات یہ, گھر میں پڑھا دیا ہوتا تو اس کے دماغ میں, میری گستاخی معاف کی جائے, بہت سے لوگوں کو میں نے جائزہ لیا تب یہ بات کہہ رہا ہوں, خالی اٹکل نہیں کہہ رہا کہ ہمارے اچھے خاصے نوجوانوں کے ذہنوں میں ان کو اسلامی عقیدہ نہیں معلوم, ان کو نہیں معلوم کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا, قرآن نے کیا کہا, امت کا کیا عقیدہ ہے, نہیں معلوم ان کو. گھر میں نہیں پڑھایا گیا, بیٹے کو کیا نہیں معلوم, باپ کو نہیں معلوم, دادا کو نہیں معلوم, تو بیٹے کو کہاں سے معلوم ہوگا؟ اب اس کے دماغ میں حساب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی کی نشانی ہے. کتنا خطرناک عقیدہ. اگر کہیں دھوکے سے بھی دماغ میں آ گیا عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھا دیے گئے. میں نے ایک مثال دی, اس انداز سے اس وقت بے شمار مسائل سامنے ہیں اور ہم متوجہ نہیں. ہم اپنے اسلام کی حفاظت میں, ہم اپنے قرآن کی حفاظت میں, ہم اپنی شریعت کی حفاظت میں, ہمیں جتنا بیدار ہونا چاہیے, پہلے تو اپنی ذات سے شریعت کے واقف ہوں گے. مسائل آتے رہتے ہیں. تو اس لیے میں نے صرف 2 سوال کیے. عقیدے کی کوئی کتاب پڑھی نہیں پڑھی تو ایک پورا مجمع یہاں سے طے کر کے اٹھے گا کہ عقیدے کی کتاب نہیں, وہ کسی عالم سے مل کر کے اسلامی عقیدے کی جانکاری حاصل کرے. جیسے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہا, یہ ایک مثال دی خالی, مطلب کیا کیا ہو رہا ہے. ایسے ایسے
حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مورتی لگی ہوئی تھی، کوئی صحیح علاقہ ہوگا، یہ دونوں بچے انگلی چھڑا کر گئے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مورتی کے سامنے گھٹنے زمین پر رکھ کے اور جو ہاتھ جوڑے ہوئے دونوں بیٹھے. سمجھ گئے آپ؟ ایک مورتی کے سامنے مسلمان بچہ گھٹنے زمین پہ رکھ کے ہاتھ جوڑے ہوئے پرارتھنا کر رہا ہے، رنگت کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے وہاں بیٹھا. اس عورت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس کے زمین اس کے پیر ہل گئی، زمین نکل گئی پیروں کے نیچے. یہ کیا ہوا؟ تو گھر میں پڑھایا نہیں تھا، تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جن لوگوں کے حوالے ہم نے اپنے بچوں کو کیا ہے وہ ہمارے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں. آپ تصور کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی کے سامنے یا کسی بھی مورتی کے سامنے ہمارا بچہ ہاتھ جوڑ کر اور پیر زمین میں ٹیک کر کھڑا ہو جائے، ایمان بچے گا؟ ہم نے فکر کی خالی بچوں کی بات نہیں، جوانوں پر آ جائیے. خالی جوانوں کی بات نہیں، بزرگوں پر آ جائیے. خالی مردوں کی بات نہیں، عورتوں پر آ جائیے، اپنی بچیوں پر آ جائیے. کچھ احساس نہیں. ہاں، ہماری ہر مجلس کا موضوع حکومتیں ہیں. میں نے 2-3 دن پہلے ہردوئی ضلع میں ایک علاقے میں ایک بات کہی تھی، نقل کیے دیتا ہوں کہ اگر بھائی حکومتوں کو، امریکہ کو، برطانیہ کو، اپنے ملک کے وزیر اعظم کو، ہمارے صوبے کی بات کی جماعت کے وزیر اعظم کو کوسنے سے، گالی بکنے سے جنت مل جاتی ہو، سارے مسائل حل ہو جاتے ہوں، تو پھر ہم گزارش کریں گے مولانا اظہار الحق صاحب سے بھی اور حضرت مولانا زبیر صاحب خاتون سے بھی کہ کیا ضرورت ہے پڑھانے کی. 2 گھنٹے کے لیے مدرسے میں پورے گاؤں کو جمع کر لیں اور ہاتھ میں تسبیح دے دیں اور اس کے بعد ان کو وظیفہ بتا دیں. امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مودی مرد آباد، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد. 2 گھنٹے کا وظیفہ پڑھے، جنت پہنچ گئے. ایسی کوئی ہو غریب کی گالی پکڑنے سے جنت مل جائے گی، تبصرہ کرنے سے جنت مل جائے گی. اتنا اطمینان رکھیے کہ قرآن قیامت تک کے لیے یہ ادارے، یہ حفاظت قرآن کے نمونے ہیں. کاش امت ان کی اہمیت کو سمجھے. یہ ادارے حفاظت قرآن کے نمونے اور قلعے. اس دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا. اللہ کسی سبب کے محتاج نہیں، لیکن نظام قدرت یہ ہے کہ سبب اختیار کرو کہ تب کامیابی ملے گی. اللہ مسبب الاسباب ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 نمونے دے کر بتلا دیا کہ دیکھو ہم قادر ہیں، لیکن نظام جو مثلاً انسان کی پیدائش پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، نما نما. حضرت حوا کو پیدا فرمایا حضرت آدم کی نسل سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا حضرت مریم کے وطن سے، باپ نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے 3 نمونے دکھلائے. ہم قادر ہیں بلا ماں باپ کے پیدا کرنے پر، ہم قادر ہیں بلا ماں کے پیدا کرنے پر، ہم قادر ہیں بلا باپ کے پیدا کرنے پر. لیکن ان 3 نمونوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو سنت جاری کی، جو سسٹم بنایا، جو نظام بنایا، وہ یہ ہے کہ آپس میں مرد عورت ملیں گے تو اولاد ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. سارے انبیاء کرام اسی سسٹم سے پیدا ہوئے. اللہ کا نظام. اللہ اس نظام کے محتاج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا. اب اگر کوئی لال کر مسجد میں جا کر تسبیح نہیں تسبیح لے لے، موٹے دانے والا، وہ بھی 1000 دانے والا، اور معلوم ہے مسجد میں سب اول میں رات کو بیٹھے ہوئے الا لڑکا الا لڑکا الا لڑکا الا اولاد الا اولاد الا اولاد. اب وہاں پہنچ گئے اشرف العلوم کے کوئی استاد محترم، دیکھئے آواز آ رہی ہے، صاحبزادے محترم جو ہیں اللہ سے لو لگائے ہوئے بالکل ایک دم لڑکا مانگ رہے ہیں. جا کے دیکھا تو معلوم ہے تو فلاں کا بیٹا ہے، اس کی کبھی شادی ہی نہیں ہوئی، وہ لڑکا مانگ رہا. اب انہوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بیٹے کیا ہے؟ یہ لڑکا مانگ رہے ہیں اللہ سے، کہیں شادی ہو گئی. تو اب اگر وہ لڑکا گئے، مولانا آپ اتنے بڑے عالم و مفتی ہیں اور اتنے زمانے سے قرآن حدیث پڑھا رہے ہیں، اب تک آپ کا ایمان نہیں بنا، آپ کا ایمان نہیں بنا کہ اللہ تعالیٰ دے نہیں سکتے. تو آپ اللہ اس کو بہت بڑا مومن کہو گے نا. ہمارے گاؤں میں کڑما میں بھی ایک آیا ایمان والا تو بلا شادی کے لڑکا مانگ رہا ہے، یہ کہو گے کیا؟ اسی وقت اس کے حقہ کو کون ملاؤ گے کہ 7,000
होगा, वरना अगला भैया किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। आप अपने दिल से बताइए, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखलाएंगे और क्या आप उसके फलसफे को साथ बहुत बड़ा ईमान वाला हो गया? एक बुजुर्ग के बाद एक साहब आते थे, दुआ कराते थे, आप लोगों ने ऐसा दुआ फरमा दी औलाद हो जाए, ऐसा दुआ फरमा देते। कई बार जब हो गया तो हजरत ने पूछा, भाई शादी हुआ कितने दिन हुए? कहने शादी भी नहीं हुई। तो शादी नहीं हुई तो करवा दीजिए, हजरत औलाद हो जाए। अल्लाह मोहताज नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया का जो निजाम बनाया है उस निजाम में असबाब इख्तियार करोगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला कीजिए। मेरी नाक़िस सीरत में गलती हो तो उसमें इस्लाह कर सकते हैं। मैंने अब तक जितना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी, हमें कोई एक मौका ऐसा नहीं मिला जहां नबी के सबब ने अख्तियार किया। कोई एक मौका, एक वाक़या नबी की जिंदगी का कोई दिखा दे जिसमें नबी ने हाँ सबब अख्तियार करने के बाद लो अल्लाह से लगाइए, अल्लाह हम कमजोर है, हमारे सबब नाकाफी है, ताकत आपकी है। आप क्या जंग बदर में क्या हुआ? जंग बदर में बिल्कुल नहीं हंसते हैं, लेकिन आका कह रहे हैं जरा अपनी शाख मिले तो शाख ले लो, लकड़ी मिले लकड़ी ले लो, डंडा मिले डंडा ले लो, तुम अपनी सकत भर तैयारी करो। बाकी इसमें असर देना अल्लाह का काम है। अल्लाह चाहे तो तलवारों को खुद कर दे और अल्लाह चाहे तो मामूली शाखों को तलवार बना दे, लेकिन सबब अख्तियार करना, सबब अख्तियार करके दवा कीजिए। बीमार है, बल्कि मसला तो यहां तक लिखा, अगर कोई शख्स ज्यादा बीमार हो गया और मरने के करीब हो गया और डॉक्टर कह रहे हैं फला दवा खाओ तो बच जाओगे तजर्बे में, वरना मर जाओगे, और वो तवक्कुल के नाम पर दवा न खाए और मर जाए तो खुदकुशी का मुजरिम हो, वो ईमान नहीं कहलाएगा। सबब का अख्तियार करना बाद मौके पर फर्ज होता, अपनी जान बचाना फर्ज है। जिस इस्लाम ने जान बचाने के लिए, जान बचाने की मिकदार में मुर्दा खाने की इजाजत नहीं हो, वो इस्लाम खाली तवक्कुल के नाम पर मर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। समझना पड़ेगा, तवक्कुल तदबीर के बाद हाथ पर लीजिए। दवा करना सुन्नत है, इलाज कराना भी सुन्नत। दवा के बाद अब आप अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह हमने तो दवा खाई, लेकिन आप चाहेंगे तो उसमें शिफा मिलेगी, और आप नहीं चाहेंगे तो यही इंजेक्शन कर जाएगा, बजाय जिंदगी देने के मौत का सबब बन जाएगा। दुकान बंद कीजिए, ताला लगाएंगे, ये नहीं कि खुला छोड़ के चले जाए करीबा में, क्या बड़े ईमानदार, और सुबह गए कहा ताबीज दे दो, कोई सारा माल चुरा लेंगे। क्यों भाई ताला लगाए? ताला नहीं लगाया था, अल्लाह भरोसे छोड़ा है, अल्लाह पे इम्तिहान लेने की इजाजत नहीं। हाँ, ताला लगाने के बाद अब अल्लाह से दुआ कीजिए, दुआ करके फूंक के आइए, इसलिए कि ताला लगने के बाद भी शटर फट सकता है, ताला टूट सकता है, माल निकल सकता है। आप अपने ताकत पर हिफाजत का इंतजाम कीजिए और उसके बाद अल्लाह पर भरोसा कीजिए। अल्लाह चाहेंगे तो ताला लगा रहेगा, अल्लाह नहीं चाहेंगे तो ताला टूट। सबब को अख्तियार करना होगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का वादा खुद किया है, तो कुरान को क़यामत तक है पक्का। मैंने शुरू में कहा था, बिल्कुल नोट कर लीजिए। जरिया बनाया अल्लाह पाक ने इंसानों, और इंसानों में से उन खुशनसीब अफराद को जिनके सीनों को चुन करके अल्लाह ने अपने पाक कलाम को उनके सीनों में बता दिया। वरना 30 पारे, ये इतना कई सौ सफे की ये अरबी जबान की ये इबारात, अल्लाह का कलाम, इसको सवाली याद कर लेना, बच्चों का खेल नहीं। हर एक को तौफीक नहीं मिलती। आप तजर्बा कर लीजिए, अक्सर हुफ्फाज़ मुल्क के यहां से जो फारिग हुए, जहां से भी जितने हाफिज हैं, उनमें अक्सरों के वालिद हाफिज नहीं, दादा हाफिज नहीं, भाई हाफिज नहीं। बहुत कम खुश नसीब लोग हैं जो खुद भी हाफिज, बाप भी हाफिज, दादा भी हाफिज हैं। ऐसे बहुत से खानदान है भाई भी हाफिज, वरना अक्सरियत उन लोगों की है खुद हाफिज है, बाप हाफिज नहीं, खुद हाफिज है, चचा हाफिज नहीं, खुद हाफिज है, मामू हाफिज नहीं, खुद हाफिज है, फूफा हाफिज नहीं। क्यों? अल्लाह का इंतखाब है, ये अल्लाह का इंतखाब है। अल्लाह पाक ने सीनों को चुना है अपने पाक कलाम की हिफाजत के लिए, और यही वजह है
بڑا ظلم کیا میرے اوپر، مجھے بھی ڈاکٹر بنا دیا گیا ہوتا، یا کم سے کم مجھے حافظ بھی بنا دیا، ہمارے بھائی صاحب کے میدے ہو گئے، ایم پی ہو گئے، منسٹر ہو گئے، ان کے ساتھ ہٹو بچو چوپو چلنے لگا، اور ہم ذرا سیدھے سے کوئی پوچھتے ہی نہیں، جی نہیں۔ خدا کی قسم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم دین سے، قرآن سے جڑنے والے سے اعلیٰ اور افضل دوسرا ہے ہی نہیں۔ قرآن سے جڑنے والے سے اعلیٰ اور افضل کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ مان لیجیے کہ اللہ کا انتخاب ہے۔ حافظوں کو بھی اپنی قیمت سمجھنی چاہیے اور عالموں کو بھی اپنی قیمت سمجھنی چاہیے۔ ان کو دنیا کی دولتوں سے اپنا موازنہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو دنیا کے عہدوں سے اپنا موازنہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو دنیا کی ڈگریوں سے اپنا موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، کائنات کے مالک نے اپنے پاک کلام کی حفاظت کے لیے جن مقدس سینوں کو چن لیا اور جن مقدس لوگوں کو اس کے الفاظ اور معانی کو سمجھنے کے لیے چن لیا، وہ زمین میں ان سے اعلیٰ اور افضل کوئی دوسرا نہیں۔ یہ اسباب کے تحت اللہ نے رکھا۔ اس لیے جتنے مدارس، میں ایک بات اور کہتا چلوں، دنیا سب سے مطمئن ہو چکی، اور غور سے سننا میری یہ بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ دنیا جن کو ہم رات دن کوستے ہیں اسلام دشمن، وہ سب سے مطمئن ہے۔ مسلم حکمرانوں سے جو مطمئن ہو چکے، ان کے پاس میں کچھ نہیں، عوام سے جو مطمئن ہو چکے، سپہ سالاروں سے جو مطمئن ہو چکے، تاجروں سے بھی، ڈاکٹروں سے بھی، وکیلوں سے بھی، ججوں سے بھی۔ خدا نہ خاص کا مطلب یہ نہیں سب بے دین ہیں، لیکن میں نے شروع میں جو بات کہی تھی، ایک پارہ، صرف 30 پارے میں ایک پارہ صحیح پڑھنے والوں کی تعداد بھی 5-10% سے زیادہ نہیں۔ صحیح تلفظ کے ساتھ، قرآن اللہ کا کلام، ورتل قرآن و ترتیلا، تجوید کے ساتھ، صحیح حروف کی ادائیگی کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، لازمی، اور اس کے بغیر نماز نہیں۔ لیکن ہمارے پاس وقت نہیں۔ ایک بڑی تعداد اپنے گاؤں کی زبان میں قرآن پڑھتی ہے۔ قرآن عربی زبان میں اترا، عربی زبان جنت کی زبان ہے۔ قرآن کائنات کی سب سے عظیم المرتبہ شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل لے کر آئے، رب العالمین نے بھیجا۔ اس کا حق ہے پڑھنے کا کہ کس طرح پڑھا جائے گا۔ اگر تک کلمہ کی زبان میں یا پرسہ کی زبان میں ہم چاہیں تو قرآن پڑھیں تو نہیں چلے گا، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں، ہمارے پاس سمجھنے کی بات چھوڑیے، صحیح پڑھنے کا وقت نہیں۔ کسی نے میں نے وہ چھیڑا، گزر گئی گزرنے والی بات، میں کسی مسجد میں نماز پڑھاتا تھا، وہاں نہیں پڑھاتا، وہاں پر جمعہ کی نماز کے بعد ایک اچھا خاصا طبقہ تقریباً 20-25 لوگوں کا، جو بینک میں، کچہری میں اور ٹیلی فون آفس میں، جس مسجد میں تو قریب یہ جمعہ میں آتے ہیں، سارے مسجدیں چھوڑ کر کچھ بیان سننے جو بھی، اور جمعہ کے بعد چائے کی مجلس لگتی ہے، چائے پی کر جاتے ہیں۔ اس میں ایک وکیل صاحب اب بھی ہیں، وہ زندہ ہے۔ ایک دن مسجد کے ذمہ دار ایک بڑے وکیل کے منشی تھے، قاضی عاقل صاحب، انہوں نے کہا مولانا ذرا ان کی خبر لیجیے، سنیے گا کیا ہوا، کہیں گے ذرا توجہ۔ کہنے لگے آج کچہری میں سارے وکلا بیٹھے تھے، تو یوں ہی ایک مجلس لگی کہ ہر مذہب والا اپنے مذہب کی مذہبی کتابوں سے کچھ سنائے۔ وکیل بیٹھے، مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ۔ ایک بات آئی کہ ہر مذہب والا اپنی مذہبی کتابوں سے کچھ سنائے، تو اس وکیل صاحب کے ذمہ رکھا گیا سورہ فاتحہ آپ سنائیے۔ غور سے سنیے گا، یہ اپنے سامنے کے پیتا واقعہ سنا رہا ہوں، کہانی نہیں سنا رہا۔ جب کہا گیا کہ صاحب آپ سورہ فاتحہ سنائیے، تو وکیل صاحب کو یہ نہیں معلوم تھا کہ سورہ فاتحہ کیا ہوتی ہے۔ وکیل ہو گئے، سورہ فاتحہ نہیں معلوم۔ ہم نے ہنسی میں کہا ان کو فاتحہ یاد ہوگی، سورہ فاتحہ کہاں یاد ہے؟ بات سمجھے؟ وہ تو قاضی عاقل صاحب کہنے لگے کہ جیسے انہوں نے ایک بار دائیں بائیں دیکھا تو جلدی سے ہم نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے اور سورہ فاتحہ پڑھ دی،
بنیادی باتیں نہیں معلوم، دین کی بنیادی بات، ان کو اسلامی عقیدے نہیں معلوم، ان کو مسائل نہیں معلوم، ان کو قرآن نہیں معلوم، شریعت نہیں معلوم، کیا کرنا روئے گا؟ 50 سال کے بزرگ اپنے گھر کے درجنوں لوگوں کی نماز جنازہ پڑھ کے دفنا چکے اور آج تک نماز جنازہ کے دعا یاد نہیں۔ کل سے یہی مشن بنا لیجیے، 25 آدمی کی دعا سنیے اور سب بزرگوں کی سنیے، جوانوں کی بات نہیں سنیے، خالی بزرگوں کی، عوام الناس میں بزرگوں کو کہ صاحب آپ نے اب تک کتنے جنازے پڑھے؟ کہ 200۔ آپ نے کتنے جنازے پڑھے؟ 700، 50۔ اپنے گھر کے خاندان میں کتنے جنازے پڑھے؟ 30 جنازے پڑھے۔ ذرا جنازے کی دعا سنائیے تو ہنس کے چلے جائیں گے، تجربہ کر لیجیے گا کیا صورت کا؟ تو نہ عقیدے ہمارے درست، نہ مسائل سے واقفیت۔ ہاں جہاں پر اپنا جگاڑ بنے، شادی بیاہ کا موقع آئے گا تو شادی بیاہ کے مسائل تو نہیں معلوم ہوں گے، مگر یہ مسئلہ معلوم ہوگا کہ ساتھ جائیں کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے، فریج چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے، بیڈ چاہیے، مسیری چاہیے، اور سب یہ چاہیے، وہ چاہیے، مکان چاہیے، یہ مسئلہ معلوم ہو، یہ مسئلہ معلوم ہو۔ انتقال ہو گیا ماں باپ کا یا باپ کا یا ماں کا، اب یہ جائیداد کس کی ہے؟ سب کی ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد باپ کا سارا سرمایہ سب کا ہو گیا، کسی ایک کی ملکیت میں نہیں ہے، 4 بھائی ہیں، 2 بہنیں، سب کا ہو گیا۔ ان چھوں کے اتفاق کے بغیر اس کو خرچ کرنا جائز ہے صاحب؟ معلوم ہے نہیں، اور معلوم ہے تو عمل نہیں، معلوم نہیں، معلوم ہے تو عمل نہیں۔ شادی بیاہ ہو رہی، مہر متعین کیا جا رہا ہے، تو بھائی سیتامڑھی میں کنوا میں شادی مہر کے ساتھ ہوتی ہے نا بلا مہر تو ہوتی ہے؟ ارے بولیے مہر کے ساتھ بلا مہر کے نقد چلتا ہے، مہر کو ادھار؟ مجھے نہیں معلوم یہاں میرے یہاں کی صورتحال مجھے نہیں معلوم ہے، اس سے پوچھ نہیں پائے، لیکن جو رواج چل رہا اس رواج کو سامنے رکھے تو غالب گمان یہی کہ ادھاری بنتا ہوگا۔ تو بھائی ادھار کیوں بن رہا؟ ایک سوال، ادھار کیوں بن رہا؟ یہ 2 لاکھ کی 4 لاکھ کی شادی کر رہا ہے، مہر ادھار کیوں ہے؟ 10,000 20,000 ادھار کیوں ہے؟ رسم چل رہی ہے، مہر ادا کرنے کی چیز ہے، یہ شریعت میں کوئی رسم نہیں ہے، قرآن کا حکم ہے۔ دنیا کا کوئی مفتی مہر کو ختم نہیں کر سکتا۔ اگر اس شرط کے ساتھ کوئی شادی کرے کہ ہم اس شرط کے ساتھ شادی کریں گے کہ مہر نہیں دیں گے، پوچھ لیں علماء کرام سے، یہ شرط باطل ہے، مہر دینا پڑے گا۔ مہر کتنا اہم حصہ ہے شریعت، بلا مہر کی شادی نہیں۔ اور یہاں مہر، ایک آدمی ہے غریب ہے، ایک نوجوان ہے غریب ہے، اب شادی لگ رہی ہے، مہر کے پیسے نہیں ہیں، تو کیا زندگی میں بیچارہ ایسے ہی کہتا بھی نہیں تو بھائی چلو بعد میں دے دینا، اگر لڑکی راضی ہے تو چلو ادھار باندھ لو، بعد میں دے دینا، یہاں بات آتا ہی نہیں۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے اس مجمع میں، بزرگ ہو گئے ہوں گے، نانا دادا ہو گئے ہوں گے، گمان، ضروری نہیں کہ میں صحیح بول رہا ہوں، لیکن اپنے تجربے کے بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اچھی خاصی تعداد نانا اور دادا لوگوں کی بھی ہوگی جنہوں نے آج تک اپنا مہر نہ ادا کیا ہوگا۔ ہاں جہیز لے لیا ہوگا، جہیز زبردستی دباؤ ڈال کر جہیز لینا شرعاً ناجائز ہے۔ اپنے خوشی سے کوئی کچھ دے دے وہ مسئلہ آپ نہیں بتا رہے، لیکن خوشی میں بھی ایک مسئلہ ہے، خوشی میں بھی ایک مسئلہ ہے۔ ایک خوشی ہوتی ہے واقعی اپنے بچوں کو، بچیوں کو دے رہا، کوئی بھی باپ کوئی بھی ماں اپنی بچوں کو ہدیہ دے رہا ہے، اور ایک ہے وہ خوشی بھی دباؤ کا نتیجہ کہ صاحب داماد صاحب ہونے والے کہہ تو رہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، لیکن کچھ نہیں چاہیں گے ساتھ ساتھ جانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ نوٹ کیجیے میری بات، وہ کہتے بھائی دیکھو ہمیں جہیز نہیں چاہیے، بس لڑکی چاہیے، ہمیں کوئی سامان نہیں چاہیے۔ ہاں آپ اپنی خوشی جو دینا چاہیں وہ آپ جانیں، یہ اپنی خوشی جو دینا چاہیے تم سے یہ کیوں لگا رہا، یہ کیوں لگا رہا؟ اس کا مطلب دل کا کہیں چور ہے؟ ایسے بھی واقعات تم نے کہہ دیا صاحب ہمیں نہیں چاہیے اور نہیں دیا، کہ واہ بھائی اس کی بات ہے، یہ تو سبھی کہتے تھے نہیں چاہیے، بالکل ہی کٹاپ کر دیا چل رہا۔ اب اس کا شرط کیا ہوگا میرا اس وقت کا موضوع نہیں، میں
یہ کب تک چلے گا؟ خاندان میں چلے گا. آج یہی طے کر کے اٹھ جاؤ کہ صاحب جن لوگوں نے اب تک اپنے مہر نہیں دیے وعدہ کریں گے اور آئندہ مہر نقد باندھیں گے. یہی طے کر لو. آنے کا کچھ تو فائدہ ہو. ادا کریں گے کہ نہیں ادا کریں گے؟ ارے ادا کریں گے. ایک صاحب نے تو ہاتھ اٹھایا, میں ہاتھ نہیں اٹھوا رہا. ادا کریں گے جنہوں نے نہیں, مگر ادا کرنے سے پہلے ایک بات اور سن لو. سچا واقعہ سناؤ, غلط نہیں. یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر واقعی آپ کے سمجھ میں آ جائے تو ادا کرنے سے پہلے ذرا اس کو بھی دھیان میں رکھے ہوئے میں سنانے جا رہا ہوں. سن لیا ایک صاحب نے بڑے میاں نے, ناتی پوتے والے جوان لڑکے کہ صاحب مرنے کے بعد مہر کا سوال ہو جائے گا, دینا پڑے گا, یہ قرض ہے. جو بھی تکلیف سنی سمجھ میں آ گئی تو بڑے میاں اپنے بوڑھا کے پاس گئے. سچا واقعہ ہے 10-15 سال پرانا. ہمارے یوپی کی ایک ضلع کا ہے, نہ ہم ضلع کا نام بتائیں گے نہ گاؤں کا. تو انہوں نے جا کے بوڑھا سے معذرت کی کہ بھائی مجھے معاف کرنا, یہ مہر تو تمہارا بڑا ایک دم لازمی حق تھا اور میں نے اب تک ادا نہیں کیا. اس تاخیر کی معافی, مرنے کے بعد ہمارا دامن میں پکڑنا, یہ لو تم اپنا مہر. انہوں نے مہر دے دیے جتنا بھی رہا ہو. سمجھ میں آ گئی تھی جیسے آپ کو خدا کے سمجھ میں آ جائے. وہ تو مہر دے کر کے چلے گئے باہر اور گھر میں پورا محلہ پورا گاؤں جمع, رلائی پجائی باقاعدہ سارے گاؤں رو رہے. اور اس کے بعد عورتوں کا تبصرہ سن کے لوگ ہنسنے آدمی ہے رونے والا, لیکن ہاں ٹھیک ہے ہنسنے والا بھی ہے. جہالت. اب عورتیں بوڑھا بیچارہ بڑے میاں اپنے بوڑھا کو مہر دے کے چلے, اپنے چوپال میں بیٹھے ہوں گے اور وہاں پورا گاؤں محلہ جمع اور سب رونا پیٹنا بچا. اور عورتیں کیا کہہ رہی سناؤ, اس عمر میں تو یہ نہیں کرنا چاہیے, اس عمر میں تو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو سمجھ گئے نا کہ کیا مطلب نکالا گیا. لڑکا آیا, اس کو پتہ چلا بڑا ناراض, پہنچا اپنے اوپر کے پاس, چہرے پہ ان کو غصے کا احساس, وہ اپنے چوپال میں بیٹھے کیا کر دیا. تو باپ کی پریشان, یہ باادب بیٹا, کبھی اس نے تیری زبان نہیں استعمال کی, ہمیشہ ادب سے بات کی, یہ اتنا گرم ارے کر کے کیا آئے ہو. اب یہ حیران ہوا کیا, یہ گرم کیوں ہے. میرے گھر میں سب رونا پیٹنا بچا دو, پتا کیا کر دیا ہے. تب سمجھ میں بڑے ہوئے کہ آیا کہ میرے کو کچھ تو نہیں کر دیا ہے. پھر کیا کر دیا. ارے کہ تمہاری اماں کا مہر دے دیا ہے, اور کیا کر دیا ہے. رات کو مولوی صاحب کا بیان سنا تھا کہ آخرت میں پکڑے جائیں گے. اب ظاہر ہے مجھے پتہ چلا کہ مہر دے دیا ہے تو سارا رونا پیٹنا ہنسنے میں لوگ پیٹ پکڑ پکڑ کے ہنسے. یہ بھی ہوتا. یہ میں نے اس لیے بتا دیا ایک سچا واقعہ کہ اگر آپ کو واقعی سچی نیت چلنی تو سمجھا کے دینا. ایسا نہ ہو کہ بوڑھا کو مہر دے دیا ہو مسجد اور پورا محلہ تمہارے گھر میں جمع ہو. یہ لیکن آپ سوچنے کی بات, عورتوں کا حصہ, ترکے کا معاملہ اتنا نازک معاملہ ہے, اتنا نازک معاملہ. بزرگوں کے واقعات میں ایک واقعہ لکھا ہے, میں نزاکت رکھتا ہوں اس واقعے سے نزاکت. ایک چراغ جل رہا, سننا ذرا, ترکے کا معاملہ ہے کیا. چراغ جل رہا, باپ کا انتقال ہو گیا, آخری عمر میں چل رہے تھے. جیسے ہی انتقال ہوا وہ چراغ بجھا دیا. جیسے ہی باپ کا انتقال ہوا بیٹے نے چراغ بجھا دیا. دوسرا کو چراغ جلایا ہوا بجھا دیا. لوگ حیران نہیں ہے, کیا مطلب باپ کے انتقال کی خبر سن کر تم نے چراغ بجھا دیا, کوئی رسم ہے. یہ کیا کیا تم نے. سنو غور سے, بہت غور سے سنو. انہوں نے کہا بھائی ابھی تک اس چراغ کے مالک میرے باپ تھے, اس میں جو تیل جل رہا تھا, ان کے آنکھ بند ہوتے ہی اب وہ مالک نہیں رہ گئے. اب اس تیل کے مالک بھی, ان کے سارے مال کے مالک ہمارے جتنے بھائی بہنیں سب ہو گئے. اب باپ کی ملکیت سے نکل گیا, میری ملکیت میں نہیں آیا, سارے بھائیوں بہنوں کی ملکیت میں تیل آیا. اب ان کی اجازت کے بغیر اس تیل کو جلانا جائز نہیں. ہاں سب مل کے اجازت دیتے دے سکتا ہے, اس میں بھی سب بالغ ہو, کوئی نابالغ نہ ہو, نابالغ کی اجازت کے بھی اعتبار. اتنا نازک معاملہ ہے. کچھ وہ احکامات
تفصیلات قرآن میں ہے پوری. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. کتنے لوگ اپنے بھائیوں، کتنے بھائی ہیں جو اپنے بہنوں کا درجہ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں مولانا صاحب اگر بہن معاف کر دے تو. میں آخری بات کر رہا ہوں، اپنے ٹائم سے 4 منٹ آگے نکل گیا ہوں. مولانا صاحب اگر صاحب بہن معاف کر دے، مجھ سے پوچھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی صاحب اگر بھائی معاف کر دے تو بہن ہی پیدا ہوئی. اس لیے یہ آج کا 100 سالہ اجلاس ہمیں ایک طرف کو خوشی کا موقع ہے کہ ساتھ اس کی خدمات، مجھے معلوم ہوا کہ اس ادارے کی خدمات پورے ملک میں اور شمالی بہار میں تو شاید کوئی اس سے فیضیاب نہ ہوا. بڑے بڑے علماء آئے، معلوم حضرت آپ یہیں سے پڑھتے ہیں، یہیں سے پڑھتے ہیں. اللہ پاک اس ادارے کو سلامت رکھے. تو میں نے صرف 2 باتیں 3 باتیں کہی کہ آج ایمانیات سے متعلق ہمیں عقائد کا علم نہیں، ہم کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، ہم کو مسائل سے واقفیت نہیں، اور دنیا کو ہم کوس رہے ہیں. دنیا کو کوسنا بند کر دو. خیر سمجھ لو پھر اپنی بات پہلی دوہرا کر قرآن قیامت تک کے لیے ہے، حدیث قیامت تک کے لیے، نبی کی تعلیمات قیامت تک کے لیے. دنیا میں کوئی طاقت امریکہ جیسے 1000 پیدا ہو جائے، خدا کی قسم نہ قرآن کو مٹا سکتے نہ نبی کی تعلیمات کو مٹا سکتے. ہم نے اپنے گھروں سے دین کو مٹایا، اللہ نے ہم کو مٹا دیا. اس ملک میں اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو تو آؤ طے کرو. ہم قرآن سے جڑیں گے، نبی کی سیرت سے جڑیں گے، اخلاق و کردار سے جڑیں گے. پیارے آقا نے جو حسن اخلاق ہم کو بتلایا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ملک والوں کے ساتھ، اس کو اپنا سامنے رکھیں گے تو میاں تمہاری بھی حفاظت ہوگی اور مذہب کی بھی حفاظت ہوگی. رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اپنے عقیدے، مسائل سیکھ کر، عقیدے درست کر شریعت پر چلنے والا اور قرآن سے صحیح طور پر صحیح پڑھ کر سمجھ کر احکامات پر چل کے نبی کی سیرت کو عام کرنے والا بنائے. ماشاء اللہ. حضرات گرامی، یہ تھے جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر محترم حضرت مولانا متین الحق اسامہ حفظہ اللہ، جو اپنے پرمغز خطاب سے ہم تمام سامعین کو محفوظ فرما رہے تھے. آئیے حضرات گرامی، اب میں بارگاہ رسالت میں ایک بار پھر بلہائے عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جامعہ اشرفیہ روضۃ العلوم رامپور